خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں ایک مرد راہ داں کے لیے۔ آج امت میں کوئی رہبر نہیں مل رہا۔ نگاہ بلند، رہبر میں 3 خوبیاں بتائی ہیں۔ نگاہ بلند یعنی بلند سوچیں، بلند تخیلات، ساری دنیا پہ اللہ کا نظام چلانے کا تخیل، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلانے کا تخیل۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، بات ایسی سچی ہو کہ سننے والا ہر بات پہ یقین کرے۔ سخن دل نواز، دل کو بھائے وہ بات، سچی بات دل کو بھاتی ہے۔ اور اگر دل میں یہ خیال ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہے فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مکر کر رہا ہے، کردار کچھ اور ہے، گفتار کچھ اور ہے، تو پھر وہ بات، وہ سخن، وہ دل نواز نہیں ہو سکتی، دل میں بیٹھ نہیں سکتی، دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ نگاہ بلند ہو، خواب اونچے اونچے ہوں، نظریات اونچے اونچے ہوں، سوچیں بلند سے بلند تر ہوں، اور سخن دل نواز ہو، بات دل کو بھانے والی ہو۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کون سی بات ہے جو دل کو بھائے گی؟ کلمے کی بات سے بڑی کون سی بات ہے جو دل کو بھائے گی؟ یہی بات کیا کریں، سب کو بھا جائے گی انشاءاللہ۔ سخن دل نواز جان پرسوز، اپنی منزل کو پانے کے لیے اتنی دل سوزی ہو، خون جگر، خون پسینہ ایک کر کے کام کرنا، محنت کرنا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، جان پرسوز۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہ ہے ساز و سامان، یہی ہے رخت سفر، یہ سامان ہے رستے کا میرے کارواں کے لیے۔ اگر قائد بننا ہے، اگر لیڈر بننا ہے، میرے کارواں بننا ہے، تو پھر یہ اثاثہ چاہیے، بلند خیالات ہوں، سچ بولنا ہے، گفتار اور کردار میں فرق نہ آئے، اور باتیں ایسی کرنی ہیں کہ سب کو بھا جائیں، اور اس میں دل سوزی سے کام کرنا ہے۔ شکم کی پوجا نہیں کرنی، ہر وقت پیٹ کا نہیں سوچنا، روٹی کے پیچھے نہیں پڑنا، دل کی بات سننی ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ تو شکم سامان موت ہے، موت چاہتے ہو، زمانے کی غلامی چاہتے ہو، زمانے کی ٹھوکروں میں رل رل کے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر شہنشاہی چاہیے دل کی آزادی کے ساتھ منسلک، تو پھر دل کی بات مانو، اور دل تو ہمیشہ یہی کہے گا، دل تو بات حق ہی کرے گا، دل تو اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف جڑے گا، کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر دل کی سنے ہی کوئی نہ، اور ساری توجہ شکم پہ ہو، روٹی پہ ہو، پیٹ پہ ہو، تو پھر بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ تو خودی کا فلسفہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ خودی یہ ہے کہ توحید پہ ایمان لائیں گے تو خودی کا پتہ چلے گا۔ اللہ ہی تو کہتا ہے تم زمین پہ میرا خلیفہ ہو، ورنہ سائنس تو کہتی ہے کہ تم بندر کی اولاد ہو، بندر سے ایولیوشن کے ذریعے انسان بنا۔ ایسے ہی ہے، ڈارون کی تھیوری کیا ہے کہ انسان ایولیوشن کے ذریعے بندر سے بنا ہے، تو پھر ہم کہاں کے رہ گئے؟ تو توحید ہے جو ہمیں بتاتی ہے، ہماری خودی کا سراغ دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم اپنے آپ کو پالیں تو پھر دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے
نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ اگر ہم اپنی خودی سے واقف ہو جائیں کہ ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ آئے ہیں، اس کا نظام چلانے آئے ہیں، پھر نہ ہمارے یہ سیاہ روز کہ ہم جو بدقسمت بنے پھرے ہیں، جہاں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ نہ رہے۔ نہ سیاہ روز رہیں پھر نہ سیاہ کار۔ پھر یہ جو ہم سیاہ کاری کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرتے، تنخواہیں پوری لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہم کر رہے ہیں سیاہ کاریاں، اگر اپنے مقام کو سمجھ لیں پھر سیاہ کار نہیں رہیں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ زندگی یہ آرام کے لیے نہیں آئی، کام کے لیے آئی ہے، جہاد کے لیے بنی ہے۔ تو یہ ہم نے خودی کی تعریف کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر اللہ نے ہم سب کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب، کہ جس میں صلاحیتیں نہ ہوں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، اپنی ذمہ داری اپنے سر پہ لیتے نہیں، اوروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، سب کچھ تو ہی ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی لیڈر آئے گا، کوئی لیڈر ہو، کاش ایسا ہو، اس قوم کو لیڈر مل جائے۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ اس قوم کو کوئی رہبر، نیک لوگ عطا فرما، نیک لیڈر عطا فرما، مانگتے ہیں نا دعائیں۔ نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ آپ کو بنایا ہے، خود آگے آؤ۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ سب کچھ اللہ نے تیرے پاس دیا ہے، تجھے دیا، ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ دیکھ آ کر کوچائے چاک گریباں میں کبھی، دیکھ آ کر کوچائے چاک گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، سب کچھ تو ہی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، ایسے نہیں بنا دیا۔ ایک بادشاہ کسی کو وزیر رکھتا ہے، اس سلطنت کا سب کچھ وہ وزیر ہی ہوتا ہے، ساری سلطنت اسی کے حکم پہ چلتی ہے۔ بادشاہ اس کو حکم دیتا ہے، وہ آگے پوری سلطنت پہ حکم چلاتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، سارے انتظامات وہی کرتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے، ورنہ سب کچھ ہم ہی ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے۔ تو اگر پہچان لیں، پہچاننے کی ایک ہی صورت ہے، دل سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو لفظی معنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ لفظی معنی ہے۔ اس کے اصل معنی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کسی کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ ہے اصل حقیقت اس لا الہ الا اللہ کی، جو ہم نہیں سمجھے، پوری امت نہیں سمجھی۔ اگر امت اس بات پہ آ جاتی تو پھر آج ہم کسی کے مقروض نہ ہوتے، محکوم نہ ہوتے، غلام نہ ہوتے۔ سارے خزانے، میکسیمم دنیا کو پوری کو چھان لیں، میکسیمم خزانے اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھے ہیں، اور کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ خزانے مسلمانوں کو دے رکھے ہیں۔
پھر بھی بیکاری. کیوں؟ کہ توحید کا مطلب نہیں سمجھے. اگر اللہ کا نظام چلایا ہوتا بیکاری نہ ہوتے. آج پاکستان میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام رائج ہو جائے, غربت ختم ہو جائے گی, قرضے اتر جائیں گے, کوئی مفلسی نہیں رہے گی, خزانہ خالی نہیں ہوگا. اور آج دنیا کے 150 اسلامی ممالک میں ایک بھی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی اطاعت ہو, لا الہ الا اللہ کا مطلب پورا ہو کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چل رہا ہو, کلمے اس میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام چل رہا ہو. زکوٰۃ کا نظام اتنا اہم ہے, اگر میں کہوں نماز سے بھی زیادہ اہم, تو پھر بھی شاید سچ ہو. نماز پڑھانے کے لیے جنگ نہیں ہوئی, تلوار نہیں اٹھی, قید میں نہیں ڈالا, کوڑے نہیں مارے, بلکہ رعایت بھی دے دی. اگر کہیں سفر میں ہے تو رعایت ہو گئی, بعض جگہ بالکل ہی معافی بھی ہوئی ہے. لیکن زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہ دی بیت المال میں تو جنگ کروں گا, اور جنگ ہوئی اور کتنے صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ فرض ہے جس میں ذرا چھوٹ نہیں ہے, اور یہ فرض مسلمانوں نے چھوڑ دیا. مسلمان کہاں رہ گئے؟ کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے, خیالی بت پال رکھے ہیں. قرضے لیں گے تو گزارا ہوگا, دولت ہوگی تو عزت ملے گی, جھوٹ بولیں گے تو سیاست چلے گی. ایسے ایسے بت پال رکھے ہیں اپنے دل میں. بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے, زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. جو ہماری یہ بے راہ روی ہے, یہ گمراہی ہے, ہماری غفلت ہے, اور جس طرح سے ہم ابلیسی رستوں پہ جا رہے ہیں, باطل نظام چلا رہے ہیں, تو زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے, قرآن کے معنی بدل ڈالے, ٹیڑھے میڑے کر دیے. کہاں ہے زکوٰۃ اور عشر کا نظام؟ کہاں ہے عدل اور امن کا نظام؟ کہاں ہے معیشت کا نظام؟ کہاں ہے علم و ہنر کا نظام؟ تو کچھ بھی نہیں. تو پھر ہم کہاں عزت پائیں گے؟ عزت تو ملتی ہے خودی کی پہچان سے. خودی کی پہچان ملتی ہے توحید کو دل سے ماننے سے, اور توحید کو دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے خودی ہے تیغ فساں. مسلمان کے لیے فرض ہے زندگی بھر جہاد کرے, اور جہاد بھی کیسے کرے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادا, اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. ہماری زندگیاں تو خود پرستی میں گزرتی ہیں, اور ہم ریوارڈ چاہتے ہیں ان والا کہ جن کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرتا تھا. تو اس لیے ہم زندگی میں ناکام ہیں کہ ہم خودی کو پہچان نہیں سکے. اس لیے نہیں پہچان سکے کہ توحید کا مطلب نہیں سمجھے, لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھے, اور سرب کفن اس کے رستے میں نہیں آئے, خودی کو تیغ فسان نہیں بنایا, اس لیے ناکام ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, ہاں جی, کب قبول ہوتی ہے؟ ہاں, دعا بھی کریں. شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں, لیکن عید پہ کتنی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے. 6 تکبیریں اضافی پڑھی جاتی ہیں مسجد میں. جب عید پڑھنے جاتے ہیں 6 تکبیریں اضافی پڑھتے ہیں, شان و شوکت کا اظہار ہے یہ. شکوہ عید کا, شکوہ یعنی عظمت, شان و شوکت, عید کی جو شان و شوکت ہے, شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر ہے. یہ جو 6 اضافی تکبیریں ہم پڑھتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کیوں؟ قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر ہے. مرد حر کون ہے؟ جو اللہ کا پرچم لہرانے کے لیے, اللہ کا نظام چلانے کے لیے اپنی جان پہ کھیل جائے, آزادی کا علم بردار ہو, باطل کی غلامی قبول نہ کرے. تو مرد حر کی تکبیریں,
تو دعا کریں، مگر دعا کے لیے ضروری ہے کہ جد و جہد بھی کریں۔ اور یہ ایک الگ عنوان ہے کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور غلامی سے آزادی پانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو ہم یہاں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہیں ہے، جو آج قوم جس چیز کے پیچھے لگی ہے یہ نہیں ہے۔ ہم تو جانتے نہیں غلامی کیا ہے اور آزادی کیسے پانی ہے۔ غلامی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا غلامی کیا؟ مفکر ہیں، مفکر اسلام اور ترجمان حقیقت ہیں، حق بات حقیقت بتاتے ہیں۔ شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، علامہ تو ہیں ہی، تو وہ جو راز بتا رہے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں، وہ ہے اصل بات۔ غلامی اس کو نہیں کہتے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، ہمارے نظریات اوروں کے ماتحت ہوں۔ اوروں کے نظریات تو میں نے بتا دیے کہ ان کے نظریات تو یہ ہیں کہ سارے زمانے پہ حکومت کرنی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ زمانے پہ حکومت کرنی ہے۔ اور غلامی یہ نہیں ہے کہ ہم اوروں کو فالو کر رہے ہیں، کاش کے فالو کر لیں، ہم حاکمیت کرنے والوں کو ہم فالو کر لیں، کاش۔ غلامی کچھ اور ہے، اور وہ بتا رہے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، کچھ بننے کا شوق نہیں، بس یہ غلامی۔ خلیفہ بننے کا شوق نہیں، اس نے بنا دیا حاکم وقت، زمانے کا حاکم، پورے زمانے کا حاکم بنا دیا۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ سارے زمانے کا خلیفہ بنایا ہے اور اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے، ما سوا اللہ کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے۔ آگ ہے تکبیر تیری، اتنی طاقت دی ہے کہ تیری تکبیر سے خرمن کے باطل جل جائیں، باطل کے خرمن جل جائیں گے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ اتنی طاقت دی ہے، ما سوا اللہ کے لیے۔ آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تو جو تدبیر کرے، جو سوچے وہی ہو جائے گا، تقدیر وہی ہو جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، دل میں اس بات آئی تھی کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے کوئی خاص انتظام ہونا چاہیے کہ لوگ انہیں تنگ نہ کریں۔ بازار میں دیکھ کر یہ خیال آیا تھا، اسی دن آیات آ گئی تھیں، قرآن میں آئی اتر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے سروں پہ پردہ کر لیں، کپڑا کر لیں، تاکہ لوگ انہیں تنگ نہ کریں۔ یہ سارا یہ مفہوم ہے، یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگ انہیں تنگ نہ کریں، یہی خیال آیا تھا دل میں۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔